الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنہ قلت وما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج یہاں باڑیاں علاقہ میں مری حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جمعۃ الوداع بھی ہے اور 7 مئی 2021 تاریخ بھی ہے، جو اب 8 مئی 2021 میں بدل چکی ہے۔ ایسا ہے نا؟ 7 میں 8 میں تاریخ بدل چکی ہے۔ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز دوستو، میں یہاں پہنچا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ مولانا شکیل صاحب نے کارگزاری سنائی، مولانا نے کارگزاری سنائی، اس مسجد کے حالات اور معاملات اور مدرسے کی بات۔ میری دعا ہے اللہ پاک ان کے عمر میں، ان کے علم میں، تگ و دو میں، محنت کوشش میں، لگن میں اللہ مزید دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ اللہ یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو خزانہ غیب سے ان کی ضروریات و حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ ان کے معاونین، متوسلین، معتقدین، ان سب کے اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم ختم قرآن کی تقریب میں جمع ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عظمت قرآن اور قرآن ملے گا کیسے، اس عنوان پر چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا۔ میں انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور مجھے احساس ہے کہ رات کا نصف حصہ بیت چکا ہے، لیکن آپ کے چہروں پر جوانی ہونی چاہیے۔ میں نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان بات کرتا ہوں، تو اسی لیے چہروں پر جوانی جھلک رہی ہو نا تو مجھے بات کرنے میں مزید آسانی ہوگی۔ معزز دوستو، قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے تو اس نے درس انقلاب دنیا میں دیا ہے۔ قرآن کریم کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن آف دا ہولی قرآن۔ قرآن کریم کی تعریف کیا ہے؟ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ نے اسرار التنزیل تفسیر بیضاوی میں، ملا جیون رحمہ اللہ نے نور الانوار میں اس کی تعریف ذکر کی ہے کہ 3 چیزوں پر مشتمل چیز کا نام قرآن کریم ہے۔ وہ تعریف یہ ہے: القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ قرآن کریم وہ ہے
جو اللہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم وہ ہے جسے صحابہ کرام نے صفحات میں لکھا۔ قرآن کریم وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک، بغیر کسی شبے کے ہم تک پہنچا ہے۔ اب سب سے پہلی بات اللہ نے نازل فرمایا، نمبر 2 صحابہ نے لکھا، نمبر 3 حضور پاک کے دور سے ہم تک بغیر شک و شبے کے پہنچا ہے۔ میری عظمت قرآن پر گفتگو انہی تینوں عنوان کا محور پر ہوگی۔ توجہ رکھنا، المنزل علی الرسول، قرآن کریم حضور پاک پر نازل ہوا ہے۔ قرآن کیسے نازل ہوا؟ یہ لفظ تو بہت آسان ہے کہ قرآن اترا، قرآن آیا، وحی کا نزول ہوا، لیکن اس میں کوئی دقت، کوئی تکلیف ہوئی یا نہ ہوئی، آؤ رسول اللہ کے دربار میں چلتے ہیں، صحابہ کرام سے معلوم کرتے ہیں، اہل بیت عظام سے پتہ کرتے ہیں کہ نزول وحی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دقت اٹھانی پڑتی ہے۔ صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں، رب العزت کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، یأتین الوحی مثل سلسلۃ الجرسی او کما قال، کہ حضور پاک علیہ السلام نے کہ اللہ کبھی میرے اوپر وحی یوں بھیجتے کہ وہ ایک گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح مسلسل آتی، احیاناً یتمثل لی الملک، بعض اوقات یتمثل لی الملک، بعض اوقات فرشتہ انسانی شکل اختیار کر کے میرے پاس آتا، فیکلمنی، مجھ سے گفتگو کرتا، فاعی ما یقول، میں اس کی بات کو یاد کر لیتا اور آپ کو سنا دیتا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت اماں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کبھی فرشتہ گفتگو کرتا، کبھی صرف آواز سنائی دیتی، آپ کو کس پر دقت اور راحت کا فرق سمجھ آتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب فرشتہ مجھ سے گفتگو کرتا، قرآن اتارتا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، بڑی آسان کیفیت ہوتی، بڑے آسان حالت ہوتی، میں اس وحی کو سن کے یاد کر لیتا۔ نمبر 2، جب آواز آتی فرشتہ نظر نہ آتا اور آواز ایسے آتی جیسے گھنٹی بجتی ہے، یہ تکلیف دہ لمحہ ہوتا، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْسَمُ عَنِّي، اتنی تکلیف ہوتی، اس تکلیف کی شدت و حدت کی بنیاد پر میرے جسم سے پسینے پھوٹ پڑتے۔ میں سوال کرنے لگا ہوں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی، دقت ہوئی، اس کے بعد وحی اتری، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، مولانا گھنٹی تو شیطان کا آلہ ہے، حدیث پاک میں ہے، الجرس مزامیر الشیاطین، یہ جو گھنٹیاں ہیں یہ شیطان کا گٹار ہیں، شیطان کا باجا ہیں، تو پھر شیطان کے باجے کے طرز پہ قرآن کریم کیوں اترتا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کھولیے صحیح بخاری کی شرح، علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری، آپ کھولیے صحیح بخاری کی تفسیر، حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری، وہ جو لفظ لکھتے ہیں لفظ میرے ہوں گے، مطلب ان کا ہوگا، وہ بتانے کے لیے سمجھاتے ہیں، کہا گھنٹی نہیں بجتی، مثل سلسلۃ الجرس، لگتا ایسے تھا کہ جیسے گھنٹی مسلسل بجتی ہے ویسے وہی مسلسل اترتی تھی۔ اور آج کے دور میں اس گھنٹی کو سمجھانا تو بہت آسان ہے۔ موبائل دکھائیں مولانا، یہ آپ کی اور میرے جیب میں یہ موبائلز موجود ہوتے ہیں، اس موبائل پر میسج آتا ہے، کال آتی ہے، واٹس ایپ آتا ہے، کوئی اور میسج آتا ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جب میسج دیکھتے ہیں اور میسج پڑھتے ہیں یا میسج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دو باتیں ہیں، مثلا مولانا عطا الرحمن نے بھائی شکیل کو میسج کیا، مفتی مولانا صاحب آپ کہاں ہیں؟ لکھا تو یہی تھا
کہ مولانا آپ کہاں ہیں، لیکن جب مولانا کے پاس میسج گیا آواز ٹنگ ٹنگ کی آئی، آواز ٹیں ٹیں کی آئی۔ جب انہوں نے آواز پر متوجہ ہو کے میسج کو کھولا، اندر لکھا ہوا تھا آپ کہاں ہیں۔ پتہ چلا جو آواز آ رہی وہ مقصود نہیں ہے، جو آواز سنائی دے رہی وہ اوریجنل اور اصل نہیں ہے، بلکہ اس کو متوجہ کرنے کے لیے آواز کا سہارا لیا ہے۔ اس کے بعد میسج کھولیں گے، اوریجنل میسج سمجھ آئے گا، اصل بات عقل میں آئے گی۔ یأتینی مثل سلسلۃ الجرسی، اللہ کے رسول نے فرمایا وہی یوں اترتی جیسے گھنٹی بجتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ گھنٹی بجنے پر میں متوجہ ہوتا، جب توجہ کرتا تو قرآن کی آیت بن کے نازل ہو جاتی۔ آج کے دور میں گھنٹی کو سمجھانا بہت آسان ہے۔ اچھا، میرے پاک پیغمبر نے اتنی تکلیف برداشت کی، اور جب یہ تکلیف برداشت ہوئی پھر آگے معاملہ کیا ہوا؟ حدیث پاک میں ہے جب قرآن کریم کی آیات نازل ہو جاتی، صورتیں نازل ہو جاتی، اس میں قیامت کا ذکر ہوتا، جہنم کا تذکرہ ہوتا، جنت کی باتیں ہوتی، آخرت کے احوال ہوتے، میدان محشر کا منظر ہوتا، قبر کا معاملہ ہوتا، اور دوزخ کے عذابات کا ذکر ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ عذاب کو سن کے، اپنی امت کی تکلیف کی بات کو پڑھ کے پریشانی ہو جاتی۔ وحی کے نزول نے، اللہ کے کلام نے اترنے میں اپنا روب ایک تو رکھا تھا، دوسرا بات جہنم کی آئے، پیغمبر علیہ السلام پہ تکلیف ہوتی، لیکن حضور اس تکلیف کو برداشت کرتے، وحی نازل ہوتی، امت تک پہنچا دیتے۔ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ حدیث پاک لائے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واسطہ ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے خطاب کر کے میرے پاک پیغمبر نے یوں فرمایا، یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، ابو بکر یہ سورت ہود جس میں آخرت کا ذکر، جس میں قبر کا ذکر، جس میں دوزخ کے احوال، جس میں باقی معاملات اور اس جیسی باقی صورتیں جب نازل ہوئیں، اس قرآن کے نزول نے آپ کے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ شیبتنی ہود و اخواتہا واشتعل الرأس شیبہ، قرآن کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے سورت نمبر 19 سورت مریم کے پہلے رکوع میں کہ زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، بیوی کی عمر 90 سال تھی، اولاد کی خواہش دل میں تڑپ مار رہی تھی، تو زکریا نے اللہ کے سامنے ہاتھ دست دراز کیے اور رب کو عرض کرنے لگے، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، چھپکے سے دعا مانگی اور عرض کرنے لگے، یا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا۔ میرے مولا، میرے اللہ، تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے انی وہن العظم منی، میری جوانی ڈھل چکی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ دوسری بات یہ ہے واشتعل الرأس شیبا، میرے سر نے بڑھاپے کا شعلہ مار دیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سر میں چاندی اتر آئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے ولم اکم بدعائک رب شقیہ، جب آپ کے اس نبی زکریا کے ہاتھ اٹھے ہیں میرے مولا تو نے میرے ہاتھ خالی نہیں واپس کیے، اللہ میں مانگتا ہوں مجھے اپنی جناب سے بیٹا دے دے۔ رب نے اس عمر میں ان کو بیٹا دیا۔ میری بات کا مطلب واقعہ نہیں ہے، میں ایک لفظ سے استدلال کر رہا ہوں، ایک لفظ کو اخذ کر کے نکال رہا ہوں۔ اللہ نے بڑھاپے کو، اللہ نے بال کی سفیدی کو شیبہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ واشتعل الرأس شیبہ، فرمایا جب سر سفید ہو جائے یہ بڑھاپا ہوتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر پہ یوں بڑھاپا نہیں آیا کہ ان کے سر اور داڑھی اقدس کے بال مبارک سفید ہو جائیں، بلکہ حضرت جابر، حضرت براہ کی روایات کتب سیرت میں ملتی ہیں کہ جب تبوک کے 1000 کلومیٹر کے تھکا دینے والے سفر سے اللہ کے رسول واپس ہوئے اور یہ زندگی کا آخری غزوہ لڑا
اس کے بعد حجۃ الوداع سے واپس ہوئے، الیوم کی آیت اتری، 3 ماہ کے اندر اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے۔ فرمایا ہم نے گنا ہے مختلف مجلسوں میں، ہم نے شمار کیا ہے مختلف اوقات میں، رسول اللہ کی داڑھی میں سارے بال کالے تھے، 18 بال سفید تھے، 18 بال سفید۔ اس بنیاد پہ تو جوانیاں ہوتی ہے، اور بڑھاپا نہیں آتا، جوانیاں نہیں ڈھلتی۔ لیکن رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو فرمایا، ابو بکر یہ قرآن اترا، شیبتنی ہود واخواتہا، تمہارے نبی کی جوانی بڑھاپے میں بدل چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وحی کے نزول کی تکلیف تھی، وحی کے اترنے کی دقت تھی۔ یہ دقت میرے پاک پیغمبر نے برداشت کر کے امت کو قرآن بطور شفا دیا ہے۔ یہ تکلیف کیوں تھی؟ دقت کیوں تھی؟ اس کی وجہ آپ خطبہ سے آیت کا ترجمہ تو سنتے ہیں، میں آپ کو اس کی وجہ دینے لگا ہوں۔ اکثر طور پہ ہمارے ممبروں پہ بیان ہوتا ہے کہ قرآن پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، علی الجبل نہیں ہے، علی جبل، نکرہ، دنیا کے کسی پہاڑ میں طاقت نہیں ہے، علی جبل لرائیتہ خاشعا متصدعا، پہاڑ پہ قرآن آتا تو پہاڑ میں 2 صفتیں آتی ہیں، خشوع اور تصدع۔ خشوع کہتے ہیں گردن کا جھک جانا، نظر کا جھک جانا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع کا معنی جھک جانا، اور تصدع یہ ڈبہ ہے۔ اس ڈبے کے اندر اگر کوئی ایسا مواد ہو جو اندر سے بلاسٹ ہو اور ڈبہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اسے کہتے ہیں تصدع۔ تو قرآن نے کہا اگر پہاڑ پر قرآن اتارتا تو پہاڑ میں 2 چیزیں ہوتی۔ نمبر 1، باوجود ہے کہ وہ خود کو طاقتور سمجھتا ہے، باوجود ہے کہ وہ خود کو استقامت والا سمجھتا ہے، لیکن قرآن کے بوجھ سے اس کی گردن بھی جھک جاتی، خاشعہ۔ نمبر 2، متصدع، جلال الہی کے کلام الہی کے جلال کی وجہ سے، ہیبت، رعب و دبدبے کی وجہ سے پہاڑ میں وہ حدت و شدت آتی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ جاتا۔ تو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں ہمیں شفا ملتی ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں صحت ملتی ہے۔ قاری صاحب دم کر کے پھونک دیں، یہاں دم کر دیں، صحت ملے۔ بابا یہ کیسی صحت ملے گی؟ اس کلام کے نزول نے تو پہاڑوں کو ہوا میں اڑا دینا تھا، اب صحت یاب کیسے ہو گئے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء کیسے ہو گیا؟ بھئی اس جلال، کلام میں جلال کہاں گیا؟ کلام میں گرمی کہاں گئی؟ کلام میں شدت و حدت کہاں گئی؟ وہ میرے پاک پیغمبر نے اپنے سینے کو آگے کر کے سب کچھ برداشت کیا۔ نزل علی قلب محمد، ڈائریکٹ نہیں آیا قرآن، ڈائریکٹ نہیں آیا، براہ راست نہیں آیا، انڈائریکٹ آیا ہے، بالواسطہ آیا ہے، پہاڑ پہ نہیں آیا، حضور کے سینے سے ہم تک گزر کے آیا ہے۔ تو جب حضور کے سینے سے گزرا تو کلام کی حدت کو، شدت کو، حرارت کو برودت میں بدلا، کلام کے رعب کو محبت میں بدلا گیا، اور کلام کی سختی کو نرمی میں بدلا، اور کلام کے جلال کو جمال میں بدلا۔ یہ حضور پاک کے سینے کی قربانی ہے، دل اقدس کی قربانی ہے۔ یہ حضور نے دقت اور تکلیف برداشت کی ہے تاکہ میری امت کو تکلیف نہ ہو، تاکہ میری امت پڑھے تو زبانیں جل نہ جائیں، میری امت پڑھے تو دل ریزہ ریزہ نہ ہو، میری امت پڑھے تو زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ نانا، یہ جب قرآن کریم اترے گا میرا دل اکیلا اس کی تکلیف کے نزول کو برداشت کرے گا، امت پڑھے گی تو شفا یاب ہو جائے گی۔ یہ ہے حضور کی قربانی، یہ ہے شیبتنی ہود واخواتہا، یہ ہے تمہارے نبی کی جوانی کو نزول قرآن نے بڑھاپے میں بدل دیا۔ یہ قربانی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے۔ کیوں؟ کلام خدا ڈائریکٹ مخلوق پہ آئے، نبی کے واسطے کو کراس کر کے تو مخلوق جل جائے۔ آپ کہیں گے ثبوت، میں اس کا ایویڈنس پیش کر رہا ہوں۔ قوم موسیٰ نے کہا تھا ارنا اللہ جہرا، ہمیں اپنی آنکھوں سے اللہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا نبی کے واسطے کو کراس نہیں کرو، نبی کو اللہ کا کلام آتا ہے،
اور نبی تمہیں سناتا ہے. کہا جی نہیں ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. کہا چلو پھر. 70,000 نے 70 بندے نمائندہ بنائے, کوہ طور پہ لے کر گئے. اللہ ہی آپ کو دیکھنا چاہتے. فرمایا لن ترانی, یہ خواہشات کو ذبح کر دو, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, انہیں کہہ دو. کہا یا اللہ ان کی خواہش ہے. کہا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو, ان استقر مکانا, میں پہاڑ پہ تجلی نازل کر رہا ہوں, کلام کی تجلی. یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو ان نے مجھے دیکھ لیا. کہا جی بہت اچھا. قوم موسیٰ نے یوں پہاڑ کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا شروع کر دیا. جب یوں دیکھا تجلی اتری, قوم جل گئی. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور بے ہوش جب ہوش میں آئے, میرے مولا موسیٰ کیا مانگتے ہو؟ اللہ انہیں دوبارہ زندگی دے دے. اے موسیٰ آپ ان کی زندگی کیوں مانگتے ہیں؟ میرے مولا تو میرے دل کی تڑپ جانتا ہے, میں ایک ہی وجہ سے مانگتا ہوں. یہ پچھلوں کو جا کر بتائیں گے نا کہ اللہ کو اس دنیا میں آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا. کہا جی ٹھیک. 70 بندوں کو دوبارہ زندگی ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم کے پاس گئے اور انہیں بتایا. توجہ رکھنا مری کے مسلمانوں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. قوم موسیٰ نے نبی کا واسطہ کراس کیا تو جل گئی, اور ادھر جب اللہ کا کلام آیا تو میرے پاک پیغمبر نے اپنا سینہ قربانی کے لیے پیش کر دیا. وہ تمام تکلیف اکیلا سینہ محمدی نے برداشت کر لی. اب ہم جلتے نہیں ہیں, اب زبانیں سڑتی نہیں ہیں, اب آگ نہیں لگتی, اب جل کے راکھ اور بھسم نہیں ہوتے, اب ہمیں شفا ملتی ہے. وجہ ہمارے پیغمبر کے سینہ اقدس کی قربانی ہے. اور میرے دوستو, اگر میں یوں کہوں کہ دنیا کے پہاڑوں میں وہ قوت و طاقت و ہمت و سکت نہیں ہے جو اللہ نے میرے پاک پیغمبر کے سینے میں رکھی ہے, تو یہ بے جان نہیں ہے. اس سینے میں جتنی پاور رکھی ہے, اس سینے میں جتنی قوت اللہ نے رکھی ہے, دنیا کے پہاڑ اس قوت کے حامل ہونے سے عاجز ہیں, اس قوت کو اٹھانے سے عاجز ہیں جو اکیلا سینہ نبوی میں رب نے قوت عطا فرمائی ہے. تو ہمارے پاک پیغمبر پر یوں قرآن نازل ہوا. القرآن هو المنزل علی الرسول, رسول اللہ پر یوں آیا, قربانی دی ہمارے پاک پیغمبر نے. والمکتوب فی المصاحف, صحابہ کرام نے اس کو لکھا. یاد رکھیے قرآن کریم کی پہلی نازل ہونے والی سورت کی 5 آیات سورت اقرا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیت اتری. آج ہم قرآن کریم کھولتے ہیں, پہلے سورت فاتحہ نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اتری تو وہ تھی, نظر یہ آتی ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نمبر 2, اس کے بعد کلا ان الانسان لیطغی نہیں اترا. اس کے بعد تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اے کمبل لپیٹنے والے اٹھ کھڑیے, قم فانذر, کھڑے ہو کر لوگوں کو ڈرائیے, اپنی ڈیوٹی کو پورا فرمائیے. قم فانذر وربک فکبر, اپنے رب کی تکبیر اور اس کے نام کو بلند کیجئے. وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. کیا معنی؟ شرک کی پلیتی کو قریب نہ آنے دیجئے. والرجز فاہجر, اس پلیتی کو ٹھڈا ماریے, دور پھینکیے. یعنی کفر کی پلیتی کو قریب نہ آنے دیجئے, ورنہ تو رسول اللہ کے کپڑے پاک کپڑوں کے امام کپڑے ہیں. تو یہ دوسری صورت تھی, تو یہ بھی قرآن نے الحمدللہ کی جگہ نہیں لکھی گئی. تیسری یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, یہ بھی نہیں یہ اتری تیسرے نمبر پہ. یہ بھی قرآن کریم میں ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہمیں نظر آ رہی ہے سورت فاتحہ, سورت البقرہ, سورت آل عمران. یہ ترتیب کیا مطلب؟ یاد رکھیں المکتوب فی المصاحف, جو صحابہ نے قرآن کریم کو لکھا نا, اس میں اپنی کوئی مرضی شامل نہیں تھی. اسے پہلے لکھ دو, اسے بعد میں لکھ دو, اسے اول لو, اسے آخر لو, یوں نہیں ہے. یہ ترتیب توقیفی ہے. رسول اقدس خود فرماتے اس آیت کو ادھر, اس رکوع کو ادھر, اس سورت کو ادھر, اس کو ادھر لکھو. اتری پہلے اقرا, لکھی پہلے فاتحہ,
اتری پہلے اقرا، لکھی پہلے فاتحہ، یہ ترتیب میرے پاک پیغمبر کی اپنی ہے، یہ رسول اللہ نے خود لکھوائی ہے۔ ایک ایک آیت کو ایک ایک جگہ جوڑنے کا حکم دیا، ایک ایک سورت کو ایک ایک مقامات پر دینے کا حکم، اس میں کسی صحابی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں اس پر ایک دلیل دے رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ قرآن کریم کے 3 نام قرآن کریم میں موجود ہیں: کلام، کتاب، قرآن۔ یسمعون کلام اللہ، اللہ کی بات، بل ہوا قرآن مجید، قرآن پاک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کی کتاب جس میں شک کوئی نہیں۔ میں سوال کر رہا ہوں، اللہ پاک نے ذالک القرآن لا ریب فیہ کیوں نہیں کہا؟ ذالک الکلام لا ریب فیہ کیوں نہیں ذکر کیا؟ ذالک الکتاب کیوں ذکر کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اترا حضور پہ ہے قرآن، لیکن حضور پاک خود لکھنے والے نہیں ہیں۔ وَلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، 21ویں پارے کا پہلا صفحہ رب نے اعلان کر دیا، رسول اللہ نے نہیں لکھنا۔ لکھنا کس نے؟ صحابہ نے۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا یہ آیت اتری یہاں تھی، صحابہ نے لکھا وہاں ہے، اتری یہاں تھی لکھا وہاں ہے، گڈمڈ کر دیا، آگے پیچھے کر دیا، اپنی مرضی چلا لی۔ تو اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اوے ان کے لکھنے میں شک کوئی نہیں ہے۔ کلام کی بات نہیں کی، وہ تو اللہ نے بولا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی بات نہیں کی، پڑھی ہوئی کتاب، وہ تو حضور نے پڑھی ہے، شک کوئی نہیں۔ لکھنے میں شک آ سکتا تھا تو اس شک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے میرے کلام میں شک نہیں ویسے حضور کے پڑھنے میں شک نہیں، ویسے ان صحابہ کے لکھنے میں شک نہیں۔ تو اس بنیاد پر المکتوب فی المصاحف، دوسرا لفظ کہ صحابہ کرام نے اس کو صحیفوں میں لکھا۔ نمبر 3 والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، حضور پاک کے دور سے لے کر ہم تک بغیر کسی شک و شبہ کے قرآن کریم آیا ہے۔ وجہ یہ ضبط بالکتابہ بھی ہے، ضبط بالصدر بھی ہے، لکھا بھی گیا ہے، یاد بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ اعزاز صرف اس امت محمدیہ کا ہے جس نے اپنے خدا کے کلام کو سینے میں محفوظ کیا ہے۔ پچھلی امتیں تورات کا 2 صفحہ بھی حفظ نہ کر سکیں، انجیل کے حافظ نہ بنا سکے۔ پچھلی امتوں کے عوام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ وقت کا نبی اپنی کتاب کا حافظ ہوتا ہے۔ حضرت، آپ کی توجہ ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات حفظ تھی۔ یہ نہ کہنا کہ وقت کا نبی نہ پڑھ سکا، میں امت کی بات کر رہا ہوں۔ تورات آئی تو امت یاد نہ کر پائی، انجیل آئی تو امت عیسیٰ یاد نہ کر پائی، داؤد علیہ السلام کی امت کو زبور ملی تو وہ حفظ نہ کر پائے، صحف ملے تو صحابی پڑھ نہ سکے، یاد نہ کر سکے۔ یہ امت محمدیہ ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے، سینہ اقدس سے گزار کے دیا ہے، امت حافظ پر حافظ بنائی جا رہی ہے۔ یار ایک جملہ کہتا ہوں، سنیے، مجھے جواب دیجئے۔ اردو کی کتاب ہو، جو زبان ہم پڑھتے بولتے سنتے سناتے آئے ہیں، اور میں اٹھا کے ایک بندے کو دوں، یہ پڑھو 2 صفحے، اور اردو کی عبارت مغلق ہو، پیچیدہ ہو، تھوڑی مشکل ہو، 2 منٹ پڑھنے کے بعد بندہ کہے گا جی چھوڑ دو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آتی، رکھ دو۔ اپنی مادری بولی، ماں بولی ہم نہیں پڑھتے، کیوں؟ سمجھ نہیں آ رہی، اکتانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم اردو میں کس کو سمجھ آ رہا ہے؟ 99.9% تو عالم نہیں ہے جو سمجھے۔ عوام بھی پڑھتی ہے تو کوئی نہیں اکتاتا، ہر دفعہ پڑھنے کا مزہ اپنا ہے، ہر دفعہ تلاوت کا مزہ اپنا۔ آپ نے قرآن کریم سنا ہے، یہ وہی کتاب پڑھی جا رہی ہے حضور پاک کے دور سے، کوئی نئی کتاب آج تک حافظ نہیں پڑھ رہا، ورنہ کوئی تو کہتا مولوی صاحب ہے پچھلے سال پڑھی سی، ہن کوئی اور پڑھ، اب کوئی اور قرآن سنا، کوئی اور سنانے کے لیے یہیں ٹھہر جائے۔ کوئی بخاری کا پہلا صفحہ سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھ لے تو اگلے چھوڑ دے پیچھے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ تو ہم قرآن کریم ہر بار سن رہے، ہر بار 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 سن رہے، ہم اکتاتے نہیں ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہے۔ کیوں؟
اس امت نے خدا کے فریضے کو یوں پورا کیا ہے کہ ان پہ حفاظت اللہ نے ڈالی، وہ حفاظت نہ کر سکے، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، امت حفظ کر کے ذمہ داری خدا کو پورا کر رہی ہے۔ تو فالمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، صحابہ نے لکھ کے دیا اور امت تک بغیر کسی شک و شبے کے پہنچائے۔ انگریز نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب جزیرہ انڈمان میں قید کے لیے لے گئے تو دارالعلوم دیوبند میں انگریز کا خود کاشتہ پودا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یہ سارے قرآن کریم اٹھا لیے جائیں، ہم اس نسخوں کو ضبط کریں گے، یہ کتاب ہے جو مسلمان کو جہاد فی سبیل اللہ کا سبق دیتی ہے، اور وہ اپنی جان اور اپنی زندگی اور اپنی مال و دولت، اپنی آل و اولاد کی پرواہ کیے بغیر ہم سے نبرد آزما ہوتا ہے، ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کے وہ ہم سے نہیں ڈرتا، کیونکہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اور یہ کتاب اسے بتاتی ہے شہادت کے بعد رب حیات جاویداں دے گا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے کا یہ مجدہ لے کر ہمارے مقابلے میں آنے والے ہو، ہم اس قرآن کو اٹھائیں گے، ضبط کر دیں گے، دریا برد کر دیں گے، سمندر میں پھینک دیں گے۔ جب وہ اٹھا کر جمع کر چکا تو وہاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھانے والے استاذ نے ایک بچے کو کھڑا کیا، کہا انگریز ذرا بیٹھ جا، اس سے قرآن سن، یہ بندہ ہندی ہے، بولتا اردو ہے، زبان اس کی عربی نہیں ہے، ذرا پوچھ قرآن کریم کا صفحہ، جو مرضی آئے صفحہ تو کھولے گا، زبانی یہ سنائے گا، سورت طور تک سورت تو ریکمینڈ کرے گا، پڑھنا یہ شروع کرے گا، رکوع تو ریکمینڈ کرے گا، تلاوت یہ کرے گا۔ قرآن کریم وہ کھولتے گئے، حافظ پڑھتا گیا، وہ پوچھتے گئے، یہ پڑھتا گیا، جو بورے قرآن کریم کے بھرے ہوئے تھے وہ یہاں رکھ کے چلا گیا کہ میں اس کتاب کو تو اس دنیا سے نسخے ختم کر سکتا ہوں، لیکن ان سینوں کو کیا کروں گا جس میں قرآن آج تک محفوظ ہے۔ میرے دوستو، یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ ان نے قرآن کریم اپنے سینے میں سجا لیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سینے کے اٹھانے والے جن کے سینوں میں اللہ کی کتاب ہے۔ بڑی بات، بڑی بات، جنت کا پیکج۔ حضرت علی فرماتے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کریم پڑھا، اپنی زندگی میں سجایا اور حافظ بن گیا، اشرت من اہل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار، 10 جہنمی جن کو کنفرم کر دیا جائے گا جہنم کا رجسٹر میں ڈال کے، اور اس کے خاندان کے ہوں گے۔ حافظ قرآن کو بلا کر کہا جائے گا آؤ، ان میں سے کسی کی سفارش، وہ ان 10 پہ ہاتھ رکھے گا، رب انہیں جنت کا مستحق بنا دے۔ یہ کم اعزاز ہے اس قرآن کریم پڑھنے کا، کم مقام ہے اس قرآن کریم کو سینے میں رکھنے کا۔ اور پھر حضرت معاذ جوہنی کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، خوشخبری ہے پاکستان والوں، اس معاذ جوہنی کی قبر ملت اسلامیہ کے اس پاکستان میں ہے۔ خیر پور جائیے، اس سے پہلے سکھر جائیے، سکھر سے کوئٹہ روڈ شکارپور روڈ پر جائیے، محبوب گوٹھ پر جائیے، جامعہ دارالہدیٰ پہ جائیے، مفتی عبدالہادی کے مدرسے میں جائیے، اس کے عقب میں 3 صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں جہاں حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا دنیا کے سورج پر نخرے کرنے والوں، دنیا کی سورج کی روشنی پر خوشیاں منانے والوں، حافظ قرآن کے ماں باپ پہ وہ سر پہ وہ تاج سجے گا جس کے سامنے سورج کی گردن جھک جائے گی کہ یہ تو مجھ سے زیادہ روشن ہے۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، احسن اس میں تفضیل ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری وائلڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ اتنی روشنی ہوگی جو سورج سے بھی بڑھ کے ہوگی، یہ کم مقام ہے؟ تو حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک ہمارے پاس بغیر کسی شک و شبے کے آیا ہے، یہ تواتر ہے، یہ اجماع ہے، یہ اتفاق ہے، یہ ہم تک پہنچا ہے قرآن۔ تو یہ 3 چیزیں ملائیں تو اللہ کی کتاب بنتی ہے۔ اور میرے دوستو،
اسی کے ساتھ میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ یہ قرآن ہمیں ملے گا کہاں سے؟ دودھ تو دودھ والے سے ملتا ہے، ہمیں دودھ اور دہی گوالا دے کر جاتا ہے، ہمیں ڈاکٹر کی دکان سے دوائی ملتی ہے، سویٹ ہاؤس سے ہمیں مٹھائی ملتی ہے، ہمیں گوشت کسائی کی دکان سے ملتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن کریم ہمیں مدارس اور مساجد سے ملے گا، یاد رکھیں۔ اور میں اللہ کی طاقت پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، قیامت تک مدارس بھی رہیں گے، مساجد بھی رہیں گے، اور یہ قرآن اور قرآن والے بھی رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ آج لوگ مدارس کے خلاف سازش پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ مدرسے کی چار دیواری سے انہیں کوئی لڑائی نہیں ہے، مدرسے کی چھت میں لگے ہوئے میٹیریل سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، وہاں پہ لگے ہوئے گارڈر اور ٹی آر کے وہ دشمن نہیں ہیں، آر سی سی کی چھتوں کے وہ مخالف نہیں ہیں۔ ان چھتوں کے نیچے بیٹھنے والا جو قال اللہ اور قال رسول اللہ پڑھنے والا ہے، انہیں اس بات سے غرض ہے کہ یہ بند کب ہوگا۔ یاد رکھنا، نسلیں در نسلیں اجڑ جائیں، کبھی بھی دین کی محنت بند نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے، یوں نہ سمجھیں کہ ایک ترنے والا ہوگا اور مدارس کو یوں ختم کر دیا جائے گا، جی نہیں۔ ایک عالم دین سے مدرسے کی عمارت کھینچ سکتے ہو، لیکن یہ عالم اگر ایک درخت کے نیچے جنگل میں بیٹھ جائے، یہ حافظ اگر ایک درخت کے نیچے جنگل میں بیٹھ جائے، تو اس درخت کی جگہ کو دارالعلوم میں بدل سکتا ہے، مدرسہ تحفیظ القرآن میں بدل سکتا ہے۔ بابا یوں نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں تپائی کا نام مدرسہ ہے، پڑھانے والے کے سامنے بیٹھے ہوئے بچے جس چٹائی پہ بیٹھے ہیں اس کا نام مدرسہ ہے، جی نہیں۔ مدرسہ استاذ اور شاگرد کے ریلیشن کا نام ہے۔ ایک شخصیت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے شارح حضرت امام ابو بکر سرخسی رحمہ اللہ، اوس جند کے کنویں میں وہاں کے بادشاہ نے قید کر دیا۔ بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فتویٰ دیا، کاسالیس نہیں بنے اس کے در پہ حاضری دے کر۔ بادشاہ نے اوس جند کے کنویں میں قید کر دیا، 2.5 سال تک یہاں قید رہو، قید تنہائی ہے، اوپر سے آ کے فوجی کسی ٹائم روٹی اور پانی ڈال جاتے ہیں، اس سے کسی کی ملاقات کی اجازت نہیں ہے، وقت کا محدث و مفسر و فقیہ ہے، امام ابو حنیفہ کے علوم اور فقہ کا شارح ہے۔ شاگرد بھکاریوں کی شکل میں، ہاتھ میں لوٹے اور ڈنڈے پکڑے ہوئے، بھکاری پن بظاہر اختیار کرتے ہوئے، صدائیں لگاتے ہوئے آتے اور تھک ہار والے انداز میں یوں اس کنویں کی منڈیر کے ساتھ ٹیک لگاتے تاکہ وہاں کی پولیس یہ سمجھے، وہاں کے ادارے یہ سمجھیں، وہاں کے لوگ یہ سمجھیں، وہاں کے باسی یہ سمجھیں کہ فقیر بیٹھا ہے، یتیم بیٹھا ہے، منگتا بیٹھا ہے، کوئی صاحب ضرورت بیٹھا ہے۔ یہ اپنے استاد سے مخاطب ہوتے، وہ آواز جو ان کے کوڈ ورڈ میں تھی، وہ نیچے سے قرآن اور حدیث کی تفسیر بیان کرتا، یہ اپنے ذہن میں رکھتے، یہ اپنے انداز میں لکھنا شروع کرتے۔ لوگ سمجھتے بھکاری اپنی بھیک کو جمع کر رہا، بھکاری اپنے پیسوں کو جمع کر رہا۔ شاگرد ان مسائل کو مرتب کرتے جو استاذ کے دماغ میں محو تھے۔ وہ کسی کتاب سے اسٹڈی نہیں کرتا تھا، وہ کسی کتاب کے لکھے ہوئے سے نہیں پڑھتا تھا، وہ اپنے حافظے سے ان کو املاء کراتا، یہ شریعت کے علوم کو لکھتے، مسائل و فضائل و دلائل لکھتے۔ آج جب وہ شخص اس جگہ سے رہائی پا کر نکلا، ان شاگردوں نے اتنے علوم جمع کیے تھے جیسے شریعت کا لا کہتے ہیں، شریعت کا قانون کہتے ہیں۔ 30 جلدوں میں المبسوط للسرخسی جمع ہو چکی ہے، سبحان اللہ، 30 جلدوں میں۔ المبسوط اٹھائیے، میں نے المبسوط پر ایک مقالہ لکھا ہے، ہر جلد کا ایک خلاصہ لکھا ہے۔ اللہ کی قسم میں حیران ہو گیا، میرے ذمہ میرے استاد محترم نے لگایا آپ اس کا خلاصہ لکھیے۔ میں نے 8 سالہ عالم کورس میں المبسوط نہیں پڑھی تھی، میں نے اپنے 3 سالہ تخصصات کی زندگی میں مبسوط کو فلی اسٹڈی نہیں کیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوا، میں نے علماء اجتماع میں اس کی سمری سنانی ہے، کیسے سناؤں؟ میں نے 2 دن اس پہ لگائے
کہ جو بھی دن کے نوافل ہیں، وہ اشراق ہو، وہ چاشت ہو، وہ اوابین ہو یا صلاۃ الحاجت ہو، وہ پڑھ کے امام ابو بکر سرخسی کی روح کو ہدیہ کرتا، پڑھ کے دعا کرتا اور رب العزت سے مانگتا، میرے مولا اس شخص کے دماغ کو آپ نے کھولا تھا، اس نے کنویں میں بیٹھ کے ایک علوم کی دستاویز لکھوا دی، اللہ آپ مجھے بھی اس کا فیض عطا کریں تاکہ میں اس کی کتاب کو پڑھوں تو مسئلہ حل ہوتے نظر آئے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لیں گے۔ 30 جلدوں کے سرخسی میری لائبریری میں تھی، مبسوط سرخسی، یقین مانے میں ایک جلد اٹھاتا اس کا خلاصہ لکھنے کے لیے، ایسے جیسے اللہ رب العزت نے حلوہ بنا دیا۔ میں اس جلد کا خلاصہ لکھتا، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا، 30 جلدوں پہ اس جلدوں کا خلاصہ اب یوٹیوب پہ ریکارڈڈ ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے۔ خدا کی قسم رب نے وہ مدد کی ہے کہ آج اتنے سال بعد بھی اس کی اللہ رب العزت نے اتنی جو ہے نا اہمیت رکھی ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کے مسائل دیکھیں، عنوانات دیکھیں، اس کے ذیل میں مسائل کی فروعات دیکھیں، حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اس بندے نے دین پہ محنت کیسے کی ہے۔ میں بتا رہا ہوں ان لوگوں کو، باور کرا رہا ہوں اس طبقے کو جو مدارس کو، مساجد کو، علماء کو، قراء کو، حفاظ کو، دین والوں کو، داڑھی ٹوپی پگڑی والوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مدارس اور مساجد کے مسمار کرنے کی ناپاک نیت رکھتے ہیں، ناپاک جسارت و ارادہ رکھتے ہیں۔ اور بھول جاؤ ہم وارث ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے کنویں کی قید میں بیٹھ کے اسلام لکھوایا تھا۔ یہ بھول ہے تمہاری کہ مدرسہ ختم ہو جائے گا، یہ بھول ہے یہاں کے معاملات ختم ہوں گے۔ جی نہیں، جی نہیں، ہاں ہاں میں دیکھتا ہوں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ یہ پہنچے ہیں کالا پانی میں جہاں قید کر دیا گیا اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ، جن میں ایک حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی ہے، ایک شخص کا نام حکیم نصرت جاوید ہے، ایک شخص کا نام حضرت مولانا عزیر گل ہزاروی ہے، اور ایک شخصیت ان کی خادم بن کے ساتھ ہے۔ 4 یہ ہے اور 5ویں حضرت شیخ الہند ہے، وہاں قید کیا گیا۔ حضرت مدنی لکھتے ہیں اتنی سخت ہوائیں ہوتی، ہمارے ہاتھ پھٹ جاتے، ہمارے ہاتھ پھٹ جاتے، ہمارے چہرے پھٹ جاتے، لیکن استاذ محترم نے کہا ہمیں اس قید کی وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ جو وہاں قلم میسر تھا، جہاں اوراق میسر تھے، انہی قلم اور اوراق پہ لکھنا۔ اس نے قرآن کریم کا ترجمہ شروع کیا کہ آج تک ہندوستان میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے فرزند شاہ عبد القادر دہلوی کے ترجمے سے امت فائدہ لے رہی، لیکن پرانے زمانے کی اردو ہے، پرانے زمانے کے الفاظ ہیں، ہندی کے پیچیدہ لفظ ہیں، لوگ کما حق کو نہیں سمجھ سکتے۔ سلیس اردو، آسان اردو، عام فہم اردو میں امت کی قیادت کے لیے مجھے قرآن کریم کا ٹرانسلیشن کرنی چاہیے، ترجمہ کرنا چاہیے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے قلم اٹھایا ہے، اللہ کی قسم الحمد کا ترجمہ شروع کیا، والناس کی سین تک قرآن کا ترجمہ پورا کر کے جیل سے نکلا ہے۔ یہ تو ان لوگوں نے یوں خدمت کر کے دکھائی ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، کم از کم 10 پاروں کی تفسیر بھی لکھ دی۔ پھر زندگی نے وفا نہ کی نا تو ان کے مایہ ناز لائق و فائق شاگرد بانی پاکستان کے رفیق خاص حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس کو مکمل کیا۔ دنیا اسے تفسیر عثمانی کے نام سے جانتی۔ یہ فوائد عثمانی ہے جسے تفسیر عثمانی کا نام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے تو بیٹھ کے یوں خدمت کی ہے، جزیرہ انڈمان کی قید میں یوں پاؤں سے بیڑی باندھ کے حسین احمد مدنی کو ڈبویا جاتا، پانی میں ڈبکیاں دی جاتی، اور جب نکالا جاتا پوچھا جاتا انگریز کے خلاف فتویٰ دو گے؟ انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا؟ وہ کہتے دیا تھا کیا ہوتا ہے، میں آج بھی کہتا ہوں یہ حضور پاک کے دشمن ہمارے دشمن ہیں۔ جب انہیں خالق دینہ حال کراچی میں 21 توپوں کے اندر لایا گیا اور جج بیٹھا ہے قلم اٹھا کر، وہ کہتے ہیں میرے قلم میں ایک ہی لفظ لکھوں گا تیری موت بن جائے گی۔ حسین احمد مدنی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تیرا فتویٰ ہے،
انگریز کی فوج میں داخلہ حرام ہے، اپنے فتوے کو چھوڑتے ہو؟ نہیں تو تیری موت میری اس قلم کے نیچے ہے، ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ لکھوں گا، پھانسی کے پندے پہ لٹکا دیا جاؤ گے۔ حسین احمد مدنی نے اپنے کمر سے ایک چادر کو نکالا اور کپڑے کو یوں عدالت میں لہرا کے کہا، اوے فتویٰ دیا ہوتا کیا ہے، میں اب بھی فتویٰ دیتا ہوں، اوے موت سے ڈرانے والے جج، حسین احمد دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہے۔ یاد رکھیں، مدارس ختم نہیں ہوں گے، مساجد ختم نہیں ہوگی، دین ختم نہیں ہوگا، الحق یعلو ولا یعلا، یہ دین بلند ہونے کے لیے آیا ہے، پست ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دین دنیا میں نشر ہونے کے لیے آیا ہے، بند ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے لیے صرف جذبے کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی آپ سے چندے نہیں مانگنے بیٹھے، میں کوئی ڈونیشن کی ریکویسٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک جذبے کی دعوت دے رہا ہوں کہ ان کے بازو بنیے، ان کے معاون بنیے، اپنی اولادوں کو بھیجیے، بچیوں کو بچیوں کے مدرسے میں، بچوں کو بچوں کے مدرسے میں بھیجیے، تاکہ جو اللہ نے تمہیں میسج لکھ کر صحابہ اور نبی کے ہاتھوں بھجوایا ہے قرآن، وہ کیا کہتا ہے، تمہاری اولادیں تمہیں گھر بتا سکیں، تمہاری اولادیں تمہیں بستر پہ سنا سکیں، تمہاری اولادیں تمہارے کمروں میں سنا سکیں ہمیں ہمارے اللہ کیا کہتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھنا، پھر پوچھو گی اللہ کے دربار میں، پوچھو گی، اللہ پوچھیں گے میرے نبی نے اتنی تکلیف برداشت کر کے تمہارے لیے قرآن پاک کو شفا بنا کے دیا تھا، اتنی ہیبت و جلال و روب و دبدبے والے کلام کی تجلی کو اپنے سینے میں برداشت کیا کہ وہ فرماتے ہیں میری جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، تم نے اس پر کیا محنت کی، تم نے کیا کیا؟ خود نہ پڑھ سکے تو اولادوں کو پڑھا دیں۔ ایک بچی کا پڑھ جانا ایک خاندان کا پڑھ جانا ہے۔ یاد رکھیں، جو ماں کی گود میں تربیت ملتی ہے وہ اور کہیں نہیں ملتی۔ میں نے بھی اپنی والدہ مکرمہ رحمہ اللہ علیہا سے جو پڑھا ہے نا، اور جو بچپن میں سنے ہیں نا، میں نے کوئی کورو پانڈو کے قصے نہیں سنے، میں نے بچپن میں اپنی والدہ سے انبیاء کے قصص سنے ہیں نا، آج بھی اس دماغ میں النقش کالحجر، خدا کی قسم جیسے پتھر میں لکھ لیا جائے یوں محفوظ ہے۔ ایک بچی، ایک عورت، ایک خاتون کا پڑھ جانا ہے، ایک معاشرے کا پڑھ جانا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی لیے اپنی اولادوں کو بھی پڑھاؤ، چاہے بچیاں ہوں اور چاہے بچے ہوں، دین کے لیے چلائیں۔ آج انہوں نے بچوں کا مدرسہ قائم کیا ہے، آپ ان کے بازو بنیے، کل یہ بچیوں کا مدرسہ قائم کریں۔ یاد رکھیں، ان مدارس سے پیچھے نہ جائیے، اپنے بچوں کو عالم بنائیے، حافظ بنائیے۔ اور جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو شیطان ایک اور پٹی پڑھاتا ہے، فوراً لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، مولانا بچہ عالم حافظ مولوی بن گیا، کھائے گا کہاں سے؟ کہتے ہیں، اب آپ سر لیجیے نہ جھکائیں، کہتے ہیں لوگ کھائے گا کہاں سے؟ میں کہتا ہوں 1 منٹ اس سوال کو ادھر رکھ دو کہ مولوی بن گیا کھائے گا کہاں سے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں، اس کا جواب آپ دے دو، اس کا جواب میں دوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب کھانے کی باری آتی ہے، کون زیادہ کھاتا ہے کون کم؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں، کون زیادہ کھاتا ہے؟ مولوی۔ سب نے کہہ دیا، دیکھا، آمدن برسر مطلب سب نے کہہ دیا۔ اور بابا مولوی اگر زیادہ کھاتا ہے تو پھر بچے کو مولوی بنانا۔ ادھر ہمیں کہتا ہے مولوی بن گیا، کھائے گا کہاں سے، اور ادھر کھانے کی باری آئی تو کہتے ہیں مولوی سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ یہ دو باتیں میری عقل میں سمجھ نہیں آتی کہ مولوی سب سے زیادہ بھی کھاتا ہے اور مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی کہے اس بندے کو دیکھے جو بڑے بڑے بالوں والا گنجا ہے، ہو سکتے ہے بڑے بالوں والا گنجا۔ کوئی کہے وہ اس درزی کو جانتے ہو جو اندھا ہے، تو درزی کیسے اندھا ہوگا؟ اس لنگڑے کو جانتے ہو جو لنگڑا بھاگنے میں پہلی پوزیشن لے جاتا ہے، تو لنگڑا کیسے بھاگے گا بابا؟ اس ٹنڈے کو جانتے ہو جو تلوار اور کلاشن چلا سکتا ہے، بابا ہاتھ کٹا کیسے چلائے گا؟ جیسے یہ باتیں مانیت الجمع ہیں، امپاسبل سینٹینس ہیں، ناممکنات میں ہیں، ویسے یہ بات بھی ناممکن ہے کہ مولوی کھاتا زیادہ ہے، مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ بھی ایسے ہے۔ یہ جھوٹ ہمارے سامنے نہ بولا کریں، لولا لنگڑا اندھا بہرا جھوٹ جو فوراً پکڑا جائے، یہ جھوٹ نہ بولا کریں۔ جھوٹ ہماری سریکی زبان میں کہتے ہیں جھوٹ کوڑ او مارو جرا کچھ سجے تے کچھ بھبے، کوئی پھوا کے کوڑ مارنا سیکھو۔
یعنی 2 نمبری بھی 1 نمبر طریقے سے کرنا سیکھیں. آج کل لوگ کہتے ہیں تو کوئی جھوٹ بولنا ہے تو وہ کرے, کوئی لاجیکل تو ہو, کوئی بندہ کوئی ثبوت تو درمیان میں آئے. تو ایسے عوام جھوٹ بولتی ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو عالم بنائیے. یہ یاد رکھیے, میں اسکول کالجز کی تعلیم سے منع نہیں کرتا, پڑھنا چاہیے, پڑھانا چاہیے, ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی لیول تک جانا چاہیے, منع نہیں کرتا. پی ایچ ڈی لیول, فلاسفی آف دا ڈاکٹریٹ ہم نے بھی پڑھا ہے, پڑھنا چاہیے, آگے جانا چاہیے دین کے لیے, کوئی منع نہیں ہے. ہم منع ایک چیز سے کرتے ہیں کہ کفر کی تہذیب نہ اپنائیے, عیسائیت کا طرز نہ اپنائیے, یہودیت کا تمدن نہ اپنائیے, دشمن خدا کی ثقافت نہ اپنائیے. سر پہ پگڑی رکھ کے بھی انگلش پڑھی جا سکتی ہے, میتھ, ڈبل میتھ, اسٹیٹ, فزکس اور اسی طرح کیمسٹری اور بیولوجی ہاتھ میں اسلامی لباس پہن کے اور ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس کے لیے ٹائی لگانا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے کوٹ پینٹ ضروری نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. زبان ہی سیکھنی ہے نا, اور سیکھ لیتے ہیں, اس میں کون سا مسئلہ ہے. بھائی مولوی آدمی اگر مدارس میں پڑھنے والا کالج بیٹھ گیا نا, دن رات کا فرق ہوگا, اس کا دماغ ان سے بہت زیادہ ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا سی ایس ایس بہت مشکل ہے. میں نے کہا جائے سی ایس ایس کی کتب, دورہ حدیث کی کتب کے سامنے رکھ کے دیکھ تو اٹھا نہیں سکے گا. سی ایس ایس, سی ایس ایس, سی ایس ایس کیا ہے؟ آپ دورہ حدیث کی کتب دیکھیں, ایک دورہ حدیث پڑھنے والا اپنی پوری کتب اکیلا اٹھا نہیں سکتا. ایسے دین اسلام کے لیے کچھ نہیں ہے. اے خواہ سے لوگ مولویوں کے لیے کہہ دیتے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ وہ علوم ہیں جن علوم سے آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی, آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی. میں انگلش پڑھنے سے منع نہیں کرتا, آپ پڑھیے, پڑھائیے اپنی اولاد کو. میں نے کالج پڑھا ہے, میں ایک دن اپنے گریجویشن تک ایک دن اسٹیک آف نہیں ہوا یا میں فائنیبل ہوا مجھے جرمانہ ہوا, جی نہیں, ایک دن میں اسٹیک آف نہیں ہوا. ڈگری کالج ڈی اے خان نمبر 2 آپ جا کر پوچھ لیجیے. ڈگری کالج نمبر 2 میرا کالج ہے جہاں سے میں پڑھا ہوں, آپ پوچھ لیجیے میں ایک دن اسٹیک آف ہوا ہوں, یہ ایک پیریڈ مس کیا ہے. پڑھا ہے جیسے پڑھنے کا حق ہو. نہ میری الحمدللہ سیاستہ میں کوئی چھٹی ہے, نہ کسی ایک سبق کی چھٹی ہے, نہ کسی ایک حدیث کی غیر سند متصل ہو, جملی سند متصل نہ ہو, اور نہ وہاں ہے. ہم نے دونوں تعلیمیں پڑھی ہیں, یہ بات سمجھانے کے لیے کہ مولوی کسی میدان میں پیچھے نہیں ہے. فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ فارم انگلش میں ہے, یہاں تو 14 اور 56 سیکھے ہوتے. ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. یہ ایکٹیو وائز ہے. پیسے وائز اگر مجہول پہ ہوں تو ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. یہ اس کی پاسٹ کی میں پیسے وائز پڑھ رہا ہوں. اور اگر میں فیوچر پہ آؤں جسے مضارع کہتے ہیں تو یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضرب نضرب. اگر اس کی بھی میں پیسے وائز مجہول پڑھوں تو یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربنا تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضرب نضرب. اور اگر میں اس کی اس میں فاعل پہ آؤں جسے کہتے ہیں سبجیکٹ تو ضارب ضاربان ضاربون ضربۃ ضراب ضرب ضرب ضرباء ضربان ضراب اضراب ضروب ضرب زویرب. اگر میں اس سے بھی ہٹ کے آگے آؤں جسے کہتے ہیں سبجیکٹ کے بعد آبجیکٹ اس میں مفعول تو مضروب مضروبان مضروبون مضروبۃ مضروبتان مضروبات مضاریب مضیریب و مضیریبۃ. یہ مستقل آگے چل سکتا ہوں. صرف میں نے اس کو مثبت پڑھا ہے, پازیٹیو پڑھا ہے, ابھی نیگیٹو لا یضربو لم یضرب لن یضرب میں نے نہیں پڑھا. یہ عربی زبان کی فارم ہے جو انگلش کی فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ تو اس کے بغل میں آ جائے. ایسے ہمیں کہتے ہیں کہ مولویوں کے سامنے یہ علوم مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ دا پرل میں نے بی اے میں پڑھی تھی اور دا پرل کو حفظ کیا تھا کہ اس میں 5 ایمبیشن کیا ہے, کوئی ٹیٹو کیا ہے, کینو کیا ہے, جوانا کیا ہے. یہ مشکل نہیں ہے. میں صرف اپنے نمبر نہیں بنا رہا, نمبر مجھے میرے اساتذہ نے دیے ہیں. میں سمجھا رہا ہوں کہ علماء کے لیے یہ فیلڈ بھی مشکل نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کوئی مشکل ہے. جب آپ عالم بنا کر, حافظ بنا کر یوں مدارس سے نکال کے آپ کالج اور یونیورسٹی میں لے کر جائیں گے, دن رات کا فرق ہوگا. مولوی یوں پڑھ کے دکھائے گا, مسئلہ شسلہ کوئی نہیں ہے. میں نے جب پوزیشن لی تو میں نے وہاں اس دن جان بوجھ کے تہبند پہن کر گیا تھا.
عام دنوں میں شلوار، ان دنوں تہبند پہن کر گیا، اس میں انعام ملے گا۔ میں نے کہا جی یار ڈیڈا پا کے آیا، کوئی لہا کے تو نہ آیا، میں تہبند پہن کے آیا ہوں، کوئی اتار کے تو نہیں آیا کہ میں کوئی شرم سے سر جھکا لوں۔ اور میں نے اعلان کیا کہ یا آپ نے مجھے میڈل دیا ہے، یا آپ نے مجھے امتحان میں کامیابی کا انعام دیا ہے، سنو میں مدرسے کی چٹائی سے اٹھ کے آیا ہوں، تمہارا پوزیشن ہولڈر بن کے جا رہا ہوں، ذرا جرت کرو تم چھٹا کلمہ تو سنا دو۔ بخار 104 تک کرونے والا تھی، ویسی سمجھ آ جائے گا چھٹا کلمہ کہ چھٹا تو بہت دور رہا، تیسرا نہیں آتا لوگوں کو۔ یقین مانے دین لاوارث نہیں ہے، لیکن آپ کے جذبے کو ابھار رہا ہوں، آپ کے جذبے کی نبض پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ آپ اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کیجئے، اور علماء کو جو رب العزت نے ڈسپلن دیا ہے، تنظیم دی ہے، نظم و ضبط دیا ہے، اس جیسا نظم و ضبط، سنجیدگی، ڈسپلن آپ کو غیر علماء میں نہیں ملے گا۔ مولوی پرامن بھی ہے، فرقہ واریت سے پاک بھی ہے، دین کا دائی بھی ہے، اور اصول و ضوابط اور ملکی قانون کا احترام کرنے والا بھی ہے۔ اس سے بڑھ کے آپ نہیں دکھا سکتے۔ یہ 2019 میں کراچی تھا، اسلام آباد، علماء نے آزادی مارچ کیا ہے یا نہیں کیا؟ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ لاکھوں بندے لے کر کراچی سے اسلام آباد تک، کیپٹل آف دا پاکستان تک آئے ہیں۔ کوئی ایک گملہ ٹوٹا ہے؟ یار بات سچ ہے تو پھر بولنا چاہیے۔ کوئی ایک گملہ ٹوٹا ہے؟ کسی ایک دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے؟ ایمبولینسز کو بھی راستہ مل رہا، میٹرو بھی اپنی سفروں پر چل رہی ہے۔ یار اسے کہتے ہیں احتجاج، اسے کہتے ہیں اسٹرائک، اسے کہتے ہیں جلوس، اسے کہتے ہیں آئینی حق، فنڈامنٹل آف دا رائٹس، جو ہمیں آئین اور قانون حق دیتا ہے، اس کو کس سنجیدگی سے ہم لاگو کر رہے ہیں۔ تو علماء کے پاس تو ڈسپلن ہے، علماء کے پاس تو نظم و ضبط ہے، علماء کے پاس تو بات ماننے اور منوانے کا ہنر ہے۔ آپ کیسے کہتے ہو مولوی اس طبقے کا اچھوت ہے؟ آپ مجھے کوئی ایک جگہ تو دکھا دیں جہاں ڈسپلن سے ہٹ کے علماء نے کام کیا ہو۔ یہاں تو نہیں ہے میرے دوستو۔ 5 بچے ہوتے ہیں کسی بندے کے، 4 ماشاءاللہ ذہین، فتین، اعلیٰ، افضل، اشرف، اور ایک بیچارہ عقل سے، کان سے، آنکھ سے تھوڑا گیا گزرا ہوتا ہے، تو ماں باپ دونوں کہتے ہیں انہوں مسجد تے گھال دئیے، اس کو مسجد بھیج دیں، باقیوں کو اسکول کالج آپ جوائن کرا لیتے ہیں۔ اور سلام ہے آپ کے مولوی کو جو اس بندے جو بالکل ایسے سمجھے پیرالائز تھا بیچارہ، اس پر محنت کر کر کے اس نے تمہاری مسجد کا امام بنا دیا۔ آپ نے نہیں دیکھے نابینا حفاظ؟ میرے استاذ القراء حضرت قاری عبدالسبحان، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ ارب رحمت نازل فرمائے، نابینا تھے، اور خدا کی قسم جب تلاوت شروع کرتے راہ جاتا ہوا آدمی ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ نے ہنر دیا تھا اس شخص کو، پڑھنے کا انداز دیا۔ نابینا ہے نا ماں باپ کا، اسے مسجد بھیج دو، اسے کون پوچھے گا؟ اور وہ ہے جس کی قرات سننے کے لیے لوگ یوں ہاتھ باندھ کے ٹھہرے ہیں، قاری صاحب آئیں گے تو ہمیں پڑھائیں گے۔ میرے دوستو اسی لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، اللہ کے لیے اولاد آپ دین پر لگائیے، اولاد اپنی دین پر لگائیے۔ علماء کو رب العزت نے جو مقام دیا آپ کی اولاد کو ملے گا، کل آپ اپنی علماء اولاد کے والد بن کر ٹھہریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ سارے دوست ارادہ کرتے ہیں، اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا